السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. جی، سوالات شروع کریں. جی، سوالات شروع کریں، لوگ جوڑ رہے ہیں. عرش میواتی صاحب ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا سوال ہے شہنواز حسین صاحب کا. کہہ رہے ہیں شیخ، اوزون میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ اللہ عالم. اوزون کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کی کنڈیشن کیا ہے، آپ جب پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھے بغیر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بنیاد یہ ہے، اصول سمجھ لیں. بنیاد یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں پیسہ لگا رہے ہیں، چاہے اوزون ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، جہاں آپ پیسہ لگا رہے ہیں وہ جس پروڈکٹ میں آپ کا پیسہ لگاتی ہے وہ کمپنی، وہ پروڈکٹ حلال کا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کمپنی کی تجارت کی بیس سود پر نہیں ہونی چاہیے. اگر ان چیزوں پر یقین ہے تو پیسہ لگا سکتے ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں شبہات اتنے زیادہ ہیں کہ عموماً اس میں شبہات کی وجہ سے پیسہ لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پروڈکٹ کچھ اور بتاتے ہیں، پیسہ کہیں اور لگتا ہے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. لہذا اس سے بہت احتیاط کے ساتھ ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. انیس الرحمان صاحب سلام کر رہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور علی صاحب کا سوال ہے رانچی سے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ کیا رمضان میں جو لوگ اپنے گھروں میں یا مارکیٹ میں 10 دنوں کا یا 15 دنوں کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، 10 دن 15 دن کی تراویح کا اہتمام کرنے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن مجید مکمل سن لیں. اگر مقصد یہ ہے تو ایسی صورت میں مکمل قرآن مجید سننے کے لیے ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو رمضان کے اخیر تک تراویح کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عام طور سے تراویح کے اس طرح کے محدود ایام کے ساتھ جو لوگ پابند ہوتے ہیں وہ قرآن مجید مکمل ہوتے ہی تراویح سے اور رمضان کے دوسرے احکامات اور فضائل سے آزاد ہو جاتے ہیں. اگر یہ کیفیت ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پورے رمضان میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پورے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جائے.
جی آگے کوئی سوال ہے تو بتائیے. عطا اللہ اظہر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سوالات کریں، سوالات کا سلسلہ رکا ہوا ہے. اگلا سوال ہے عرش میواتی صاحب کوئی ہیں ان کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 روز تراویح پڑھی یا پورے مہینے پڑھی؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ نماز کے واجب ہونے کا امکان موجود تھا، پر وحی کا نزول ہوتا تھا، تو آپ نے 3 روز تک صلاۃ تراویح باجماعت پڑھائی، صحابہ کرام نے پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو یہ عبادت اتنی زیادہ پسند آ گئی ہے کہ مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، لہذا میں اب نہیں پڑھاؤں گا، اب آپ لوگ اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہیں. سبب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں واجب نہ ہو جائے. اگر واجب ہو جاتی تو 5 وقتہ نمازیں ہی مسلمانوں کے لیے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، تراویح واجب ہوتی تو وہ کیسے ادا کرتے. لہذا اس خدشے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے 3 روز کے بعد تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے سال قیام اللیل کا جو اہتمام کرتے تھے وہ رمضان میں غیر رمضان میں ہمیشہ ہوتا تھا. 11 رکعت تہجد یا قیام اللیل یا تراویح پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں اس کا اہتمام نہیں ہو سکا، کیونکہ آپ بہت سارے فتنوں سے الجھے ہوئے تھے، بہت سارے مسائل میں گھرے ہوئے تھے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں، معطا کی صحیح حدیث کے مطابق صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی میں باجماعت تراویح کا اہتمام کریں، 11 رکعت تراویح کا اہتمام کریں. اس سلسلے میں معطا ہی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں عبد الرزاق نامی ایک راوی ہیں جو قابل اعتماد نہیں ہے، ان کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. تو 20 رکعت یا 23 رکعت والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ساری روایتیں ضعیف ہیں 11 رکعت سے زیادہ والی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے 11 رکعت تراویح کو باجماعت پڑھانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز تک پڑھا کر کے رک جانا اور یہ سبب بیان کرنا کہ کہیں واجب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے عہد مبارک میں سارے صحابہ کرام کا پڑھنا، سارے صحابہ کرام کا کسی چیز پر عمل یا اجماع جو ہے وہ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے. تو اس کے بعد صحابہ کرام اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنے لگے، لہذا اس کو پڑھنا مسنون ہے. اگلا سوال ہے دا گریٹ فیضان کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں.
کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہونے کی صورت میں جماعت کا کھڑے ہو کر کے انتظار کرنا چاہیے یا بیٹھ کر کے؟ دیکھیے، جماعت کا انتظار کھڑے ہو کر کے کرنا یا بیٹھ کر کے کرنا اس کی نوعیت ہے. اصل تو یہ ہے کہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا چاہیے، لیکن انسان جب مسجد میں داخل ہو تو تحیت المسجد پڑھے گا، 2 رکعت مسجد کا نذرانہ تحیت المسجد ادا کرے گا. ادا کرنے کے بعد بیٹھا رہے، جب اقامت ہو تب وہ جماعت میں شامل ہو جائے. لہذا تحیت المسجد کے لیے ہمیں پڑھ کر کے اس کے بعد بیٹھے رہنا چاہیے جماعت کے انتظار میں. لیکن کوئی کھڑا بھی رہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل طریقہ یہی ہے کہ کھڑا رہنے سے پرہیز کیا جائے، انسان بیٹھ جائے سکون کے ساتھ. مساجد میں سکون اختیار کرنا مطلوب ہے. نہال الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی رکعت بھول جائے تو سجدے سہو کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، سجدے سہو کے 2 طریقے ہیں. سجدے سہو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان تشہد میں بیٹھے اور نماز کا آخری سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کرے، اس کے بعد سلام پھیرے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز مکمل کر لے، یعنی سلام دونوں جانب پھیر لے اور اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائے اور 2 سجدے کہہ کر کے پھر سے اٹھے اور پھر سے سلام پھیرے. یہ 2 طریقے ہیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. دونوں سجدے سلام پھیرنے سے پہلے، دونوں سلام پھیرنے سے پہلے، یا دونوں سجدے سو سلام دونوں سلام پھیرنے کے بعد. یہ دونوں کو دونوں طریقہ ثابت ہے. اس سلسلے میں بعض علماء نے تفریق یہ کی ہے کہ اگر نماز میں کسی رکن کی زیادتی ہو گئی تو سجدے سو دونوں سلام پھیرنے کے بعد کرنے چاہیے. یعنی مثال کے طور پر 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی، 2 کے بجائے 3 سجدے کر لیے، 1 کے بجائے 2 رکوع کر لیا. اس طرح کی زیادتی اگر نماز میں ہو جاتی ہے تو سجدے سو دونوں سلام پھیرنے کے بعد کرنا افضل ہے. اگرچہ سلام سے پہلے بھی کوئی کر لے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور نماز میں اگر کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں سجدے سو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے. اب کمی واقع ہونے کی 2 کیفیتیں ہیں. ایک کمی کی کیفیت یہ ہے کہ انسان کا کوئی رکن چھوٹ گیا، 4 کے بجائے اس نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو پہلے اس رکن کو مکمل کرے گا، اس کے بعد سجدے سو کرے گا. یعنی 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، 4 رکعت والی نماز تھی، تو اب چوتھی رکعت پوری کرے گا، اس کے بعد سجدے سو کرے گا. یا 3 والی نماز تھی، 2 پڑھی، تو ایسی صورت میں وہ اس کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد سجدے سو کرے گا. لیکن اگر یہ کمی کسی رکن کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ کسی واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے، مثال کے طور پر 2 تشہد والی نماز میں سے ایک تشہد چھوٹ گیا جو کہ واجب ہے، تو اس کے لیے تشہد کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سہو کر لیں، سلام کے بعد بھی کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کمی اگر نماز میں واقع ہوئی ہے اور وہ کمی رکن کے چھوٹنے کی وجہ سے ہے، ارکان نماز کے چھوٹنے کی وجہ سے ہے، تو وہ رکن پورا کر کے سجدے سو کریں گے. اگر وہ کمی واجبات کے چھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو صرف سجدے سو کافی ہے. کمی ہوئی ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے سو کریں، اور زیادتی ہوئی ہے تو دونوں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کریں. اگرچہ اس میں پہلے اور بعد میں زیادتی اور کمی دونوں صورتوں میں گنجائش موجود ہے. اللہ عالم بالصواب. اگلا سوال ہے، کوئی رضا الکریم صاحب ہیں، ان کا سوال ہے، سلام کے بعد کیا رمضان میں رات میں عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے جگانا صحیح ہے؟ اسی طرح سے افطاری کے وقت اعلان کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رات میں سحری کے وقت میں خواتین کھانا پکانے کے لیے جائیں گی، یہ تو فطری بات ہے.
گھر میں کھانا اگر وہ نہیں پکائیں گی تو کھانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ لہذا ان کو جگایا جائے گا، اور اگر وہ سحری کا کھانا پکا رہی ہیں اور اس میں یہ نیت کر لیتی ہیں کہ یہ سحری کا کھانا ہم لوگ یا جن لوگوں کے لیے پک رہا ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے کھائیں گے، تو ان کے لیے کھانا پکانا بھی عبادت ہے، اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا۔ تو خواتین کو رات میں بیدار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی وہ تھکی ہوئی ہیں، ان کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، تو مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کی رعایت کرتے ہوئے باہر سے کھانا لے لیا جائے، لیکن اصل یہ ہے کہ کھانا پکے گا تو خواتین رات میں بیدار ہو کے پکائیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا اسی سوال میں جو ضم ہے وہ یہ ہے کہ افطاری کے وقت اعلان کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ یہ ایک رواج چل پڑا ہے، سحری میں افطاری میں تھوڑی تھوڑی دیر پر اعلان کیا جاتا ہے کہ اب اتنا وقت باقی ہے، اب ایسا کر لیں ویسا کر لیں۔ یہ اصل میں اسلاف کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ وہ لوگ طلوع فجر اور غروب آفتاب کو دیکھ کر کے سحری اور افطار کا اہتمام کرتے تھے، بس یہی اتنا کافی ہے۔ آج کے دور میں انسان یا تو اپنی گھڑی کے ذریعے اعتماد کرے گا یا مسجد کی اذان کے ذریعے سے اعتماد کر کے سحری اور افطار کا اہتمام کرے گا، یہی اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ انیس الرحمان صاحب، انیس الرحمان صاحب کا سوال ہے، کیا ہم سعودی عرب کے حساب سے کے ساتھ ساتھ روزہ اور عید منا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ توحید رویت کا جو معاملہ ہے اس میں راجح بات یہی ہے کہ ہر علاقے کی رویت اس علاقے کے اعتبار سے ہوگی۔ مکہ مکرمہ کی رویت مکہ مکرمہ کے لحاظ سے ہوگی۔ یہ بعض احادیث میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے اپنے علاقوں کی رویت کا اعتبار کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رمضان یا عید کے موقع سے شام سیریا کے علاقے میں گئے اور پھر عید الفطر کے موقع سے واپس آ گئے۔ انہوں نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اہل مدینہ نے سنیچر کے دن سے روزے کا اہتمام کیا تھا یا جمعہ کے دن سے کیا تھا، اور ان لوگوں نے سنیچر کے دن سے۔ دونوں رویتوں کو اپنی جگہ پر مسلم مانا گیا۔ اسی طریقے سے چاند اور سورج کی وحدت نہ دلائل کی روشنی میں درست ہے اور نہ ہی عقلی لحاظ سے درست ہے۔ اس وقت ہندوستان میں رات ہے، دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں رات مکمل ہو چکی، اب سویرا ہو رہا ہے، دن نکل رہا ہے۔ تو چاند یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے اور کہیں مخفی ہو چکا، ڈوب چکا۔ صبح یہاں پر سورج نکلے گا اور کچھ جگہوں پر ڈوب چکا ہوگا۔ تو چاند اور سورج کی رویت اور اس کی رویت کی وحدت یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا ہندوستان والے ہندوستان کی رویت کے لحاظ سے روزہ رکھیں گے، عید منائیں گے، اور سعودی عرب والے اپنے لحاظ سے رکھیں گے اور منائیں گے۔ یہ چیز عقلی لحاظ سے اس وجہ سے بھی ممکن نہیں ہے کہ اب سے 10 20 50 سال پہلے مکہ مکرمہ کی رویت کی خبر ہندوستان پہنچتے پہنچتے 2 4 روز تو لگنے ہی لگنے تھے۔ اس دور میں ٹیلی فون، انٹرنیٹ، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں اب سے 50 سال 60 سال پہلے۔ تو وہاں کی رویت کی خبر ہندوستان میں کیسے پہنچتی؟ ہندوستان والے ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں اپنی رویت کے اعتبار سے روزہ رکھتے تھے اور اپنی رویت کے لحاظ سے عید مناتے تھے، اور یہی اصل ہے، یہی متواتر عمل ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ منور علی صاحب رانچی سے اگلا سوال ہے ان کا، نماز میں رکوع سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو سینے پر پھر سے باندھ لینا کیسا ہے؟ اس کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں۔ نماز میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سینے پر ویسے ہی ہاتھ باندھنا جیسے ہم نماز کے قیام میں باندھتے ہیں، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت کہا ہے۔ شیخ عبد العزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔
لیکن دلائل کی روشنی میں اگر اس مسئلے پر غور و تدبر کیا جائے تو دلیل کی روشنی میں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بھی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اور یہی سوال، یہی تحقیق علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہر عمل صحابہ کرام نے پوری باریکی کے ساتھ ذکر کیا ہے. آپ کی انگلیاں کب پھیلی ہوتی تھیں، کب ملی ہوتی تھی، کب مکمل پھیلی ہوتی تھیں، نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، رفع الیدین کی کیفیت کیا ہوتی تھی، آمین کتنا زور سے کہتے تھے، سلام پھیرتے تھے تو چہرے مبارک کو کتنا موڑتے تھے. تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام نے پوری کیفیت ذکر کی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب صحابہ کرام اتنی تفصیل سے ساری کیفیت ذکر کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کیفیت کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ نہ کریں. اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا ہے. کوئی بھی روایت اس طرح کی موجود نہیں ہے جس میں صراحت کے ساتھ اس بات کی دلیل موجود ہو جس کی بنیاد پر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کو مسنون کہا جائے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اجتہاد پر لے کر کے فتویٰ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے ہر رکن کی ادائیگی میں ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جانی چاہیے. لہذا قیام کی کیفیت یہ ہے کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر تبھی آئیں گی جب ہاتھ سینے پر بندھا ہوگا. اسی کیفیت سے اجتہاد کرتے ہوئے، قیاس کرتے ہوئے وہ رکوع کے بعد کی کیفیت کو ہڈیاں اپنی جگہ پر آنے کی کیفیت سے تب جا کر کے مانتے ہیں جب ہاتھ باندھا جائے. یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے، اس پر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے. لہذا ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ عبادات میں جب تک کوئی بات صراحت کے ساتھ موجود نہ ہو تب تک اس کو عمل میں نہیں لیا جا سکتا. اللہ عالم بالصواب. اس سلسلے میں ایک تحقیقی ویڈیو موجود ہے، وہ ان باکس میں میں انشاءاللہ بعد میں بھیج دوں گا. وسیم اکرم صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد حال چال پوچھ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے میں ٹھیک ہوں. اظہر الدین صدیقی صاحب کوئی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت کو بہت سارے لوگ صلاۃ وتر پر محمول کرتے ہیں. کیا یہ استدلال درست ہے؟ دیکھیے، بنیاد یہ ہے کہ صلاۃ وتر، صلاۃ تہجد، صلاۃ تراویح، قیام اللیل یہ سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ رمضان یا غیر رمضان میں نہیں پڑھتے تھے. اس روایت کے الفاظ ہی یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ رات کی نماز نہیں پڑھتے تھے. ما كان يزيد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على 11 رکعة فی رمضان ولا فی غیرہ. اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں ان الفاظ سے واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں کبھی بھی نہ رمضان میں نہ رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. لہذا اصل یہی ہے کہ تراویح، وتر، قیام اللیل، تہجد یہ سب کے سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. با جماعت 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، تنہا بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو زائد پڑھنی ہے تو وہ قیام اللیل کی نیت سے نہیں، وتر کو مؤخر کر دے اور نفل کی نیت سے تنہا اگر پڑھتا ہے کبھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اخیر میں وتر پڑھے گا. لیکن وتر، قیام اللیل، تراویح یا تہجد اس نیت سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنے کی دلیل موجود نہیں ہے.
اگلا سوال اظہر الدین، ان کا سوال ہو چکا. اچھا، اسی میں سوال ان کا تھوڑا سا لمبا ہے جو میں پڑھ نہیں سکا تھا. کہہ رہے نیز ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے قیام اللیل کی کوئی تعین نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیام اللیل 2 رکعت ہے، جب صبح ہونے لگے تو وتر پڑھ لیں. اس کے علاوہ بھی دیگر احادیث ہیں. دیکھیے ائمہ اربعہ کا جو استدلال ہے یا ان کا جو عمل ہے، یہ ضروری نہیں کہ یہ عمل ہمارے لیے حجت اور دلیل ہو، کیونکہ ائمہ اربعہ کا اگرچہ اس بات پر اتفاق ہے لیکن یہ اتفاق دلیل کے خلاف ہے. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے لیکن دلیل کے خلاف ہے. لہذا ائمہ اربعہ کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے اور دلیل اس کے خلاف ہو تو ہمارے لیے دلیل حجت ہے، ائمہ اربعہ کا عمل حجت نہیں ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی ہے، صحابہ کرام نے بھی 11 رکعت ہی پڑھی ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھا. تو ائمہ اربعہ کے اتفاق سے زیادہ بڑا اتفاق یا ان کے قول یا ان کے فتوے سے زیادہ بڑا فتویٰ اور قول یا ان کی دلیل سے زیادہ بڑی دلیل صحابہ کرام کا عمل ہے. لہذا ہم اسی کو حجت سمجھتے ہیں. صحابہ کرام نے کبھی بھی 11 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی ہے. شہزاد حیدر صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے امام زور سے آمین کہنے پر وہ منع کرے، اس حالت میں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ آپ کو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے جو متبع سنت ہو. جو شخص جس کے یہاں تھوڑا بہت خلل ہے یا وہ بدعتی ہے اور بدعت اس کی مکفرہ تک نہیں پہنچتی، مفسقہ ہے، جس کو فجور تک پہنچتی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ انسان اس شخص کے پیچھے پڑھے جو مکمل طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اب آمین سے کسی کا روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک انسان کو سنت پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، جو بہت بڑا جرم ہے. بہرحال ایسے شخص کو پہلے سمجھایا جائے گا، اس پر حجت قائم کی جائے گی، اور اس کے باوجود اگر وہ اپنے اس عمل پر اڑا رہتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے پرہیز کیا جائے گا. وسیم اکرم صاحب کہہ رہے تراویح کی نماز میں کیا ہر 2 رکعت کے بعد دعائے ثنا پڑھنا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے غالباً مختلف اقوال ہیں، کیونکہ ہر 2 رکعت سلام پھیرنے کے بعد نئے سرے سے شروع کی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، لہذا ثنا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ پوری نماز ایک ہی ہے لہذا بیچ میں ثنا کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پڑھ لینا بہتر ہے اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے. اللہ اعلم بالصواب. شمیم سنابلی صاحب سنابل کے فارغ التحصیل ہیں، دعا دے رہے ہیں کہ بہت اچھی پہل ہے، اللہ قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی سے نوازے. شکیل احمد صاحب سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. پاکڑ جھارکھنڈ سے ہیں. انیس الرحمان صاحب کہہ رہے جناب اگر روزہ اور عید ایک ساتھ ناممکن ہے تو لیلۃ القدر ایک ہی رات میں پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ایک ہی رات میں پوری دنیا میں ایک ساتھ ہوتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہا کسی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کی رحمت کو
اتنا محدود نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین چاہے تو پوری رات کی ہر گھڑی لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. ہر رات میں لیلۃ القدر مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں گھمائی جا سکتی ہے. تو پوری دنیا میں ایک ہی ساتھ لیلۃ القدر ہو جانے کا کوئی تصور نہیں ہے. الگ الگ جگہوں پر لیلۃ القدر الگ الگ اوقات میں ہو سکتی ہے. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت کی وسعت سے ہمیں یہی امید ہے کہ ہر جگہ پر وہ رات گھمائی جاتی ہے. رضا الکریم صاحب کہہ رہے ہیں رمضان کی راتوں میں مسجد کے مائک سے امام مقرر کر کے عورتوں کو جگانا کیسا ہے؟ جیسے امام قرآن پڑھ کر کے اور نعت وغیرہ پڑھتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہر انسان کو جاگنے کے لیے اپنے آرام اور اپنے ذمہ داری پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. مسجدوں میں شور شرابہ کرنا اور ایسے ہی نعت حمد وغیرہ پڑھنا، تلاوت کرنا، تقریریں کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ اصل میں اس رات میں جو لیلۃ القدر کی گھڑی کو تلاش کرنے کا تصور ہے، وہ تصور در حقیقت بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک رشتہ ہے، ایک عبادت ہے. وہ رشتہ تبھی مضبوط سے مضبوط تر ہوگا جب انسان تنہائی میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، دعائیں کرے اور دعاؤں کا اہتمام کرے. اجتماعی شکل میں ایک آدمی بولتا ہے، لوگ سنتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تصور بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ پیدا نہیں ہو پاتا. لہذا اس طرح کے رواج سے جس میں اجتماعیت کے ساتھ نعت و حمد یا مسجدوں میں تقریروں کا اعتبار ہوتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں. اگلا سوال ہے مجاہد الاسلام صاحب کا. کہہ رہے کہ شیخ ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں دین کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، پھر جب عوام اس کام کو کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ فتنہ ہے، کام نہیں کر سکتے. دیکھیے، کس نے کہا کہ دین کی ذمہ داری صرف علماء کی ہے یا صرف عوام کی ہے یا صرف عام آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. تفصیل ہے مسئلے میں. دین کے مسائل کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری علماء کی ہے. عام آدمی علماء سے جو کچھ سیکھتا ہے اس کو من وعن ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دے. یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اصل بنیاد کیا ہے؟ اصل بنیاد یہ ہے کہ علماء سے جڑ کر کے ہی اس کو کام کرنا ہے. علماء جتنی رہنمائی کریں گے وہ لوگوں کے سامنے اتنی ہی بات پہنچائے گا، اپنی طرف سے اس میں کچھ ملائے گا نہیں. بلغوا عنی ولو آیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا غلط مفہوم آج کل غیر علماء پیش کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ہر آدمی دعوت و تبلیغ کرے گا. ہر آدمی آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، تبھی بدعات، خرافات اور غلط انداز کے عقائد و مناہج پھیلتے چلے جا رہے ہیں. تو بنیاد یہ ہے کہ علماء سے جوڑ کر کے دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے. علماء عوام کی جتنی رہنمائی کریں، جتنے مسائل ان کو سکھا دیں پختگی کے ساتھ، وہ من وعن اتنی ہی بات، جتنی ذمہ داری ان پر علماء نے ڈالی ہے اتنی ہی بات اگر وہ عوام تک پہنچاتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو دین کی دعوت و تبلیغ کی اصل ذمہ داری علماء کی ہے. اگر کوئی عام آدمی بھی دعوت و تبلیغ کرتا ہے تو وہ علماء کی رہنمائی میں علماء سے جوڑ کر کے ہی کرے گا. اس کے بغیر اگر وہ کرے گا یا اپنی جانب سے اس پہ حذف و اضافہ کرے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ غلطیاں کرے گا، گمراہی پھیلائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. منور علی صاحب کا اگلا سوال ہے، افطاری کا وقت ہو جانے کے بعد 2-4 منٹ کا احتیاط کر کے افطاری کرنا کیا صحیح ہے؟ یہ اصل میں جو افطاری یا سحری میں احتیاط کے نام پر 2-4 منٹ
پہلے یا جو 4 منٹ تاخیر کی جاتی ہے کہ سحری کا وقت اتنے بجے ہے لیکن 2 منٹ پہلے ختم کر دی جائے، افطاری کا وقت اتنے بجے ہے لیکن احتیاط کے طور پر 2 منٹ اور رکا جائے۔ احتیاط کا کوئی دائرہ نہیں، کوئی تحدید نہیں، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 6:30 بجے افطاری کا وقت ہو رہا ہے، 6:30 پر انسان یہ کہے گا کہ 6:31 پر افطاری کرے، تو کون سی ضمانت ہے کہ 6:31 پر اس کا احتیاط پورا ہو گیا؟ اس کو 1 منٹ اور رک جانا چاہیے۔ اور 6:32 پر کر رہا ہے تو کون سی ضمانت ہے کہ 6:32 پر اس کا احتیاط مکمل ہو گیا؟ اس کو 1 منٹ اور رک جانا چاہیے۔ یہ احتیاط جو ہے یہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے، اس کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی اور خیر میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ جلدی کرتے رہیں گے مطلب عین وقت پر افطاری کر لیں گے، اذان ہوتے ہی یا غروب آفتاب کے ساتھ ہی کچھ کھا پی لیں گے۔ افطاری میں جلدی کا معنی یہ ہے۔ تو شریعت تو ہم کو افطاری میں جلدی کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس جلدی کو خیر سے تعبیر کرتی ہے۔ اب کوئی احتیاط کے نام پر 1 منٹ 10-20 سیکنڈ 2 منٹ 3 منٹ جو احتیاط کرتے ہیں وہ اس خیر سے اور شریعت کے اس حکم سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ محمد عامر صاحب سلام کر رہے ہیں، سلام کے بعد خیریت معلوم کر رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا نظر و نیاز کا مٹھائی یا کھانا پینا درست ہے، اور کیا ان لوگوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں جن کے اعمال قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہیں، جیسے دیوبندی بریلوی وغیرہ کے پیچھے؟ لیکن نظر و نیاز کی مٹھائی کھانا درست نہیں ہے کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی ہے۔ اس طرح کی مٹھائی کھانا درست نہیں ہے، اور ایسے لوگ جن کے اعمال قرآن و سنت سے ہٹ کر کے ہیں اور اس کے بعد آپ نے دیوبندی بریلوی وغیرہ کے پیچھے نماز کا حکم پوچھا ہے، اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ دیوبندیوں کے پیچھے یا بریلویوں کے پیچھے نماز ہر اس شخص کے پیچھے نہیں ہوتی جو بدعات مکفرہ کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بریلوی سارے کے سارے ایسے ہیں جو بدعات مکفرہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ دیوبندیوں میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو بدعات مکفرہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدعات مکفرہ سے پرہیز کرتے ہیں، صرف بدعات مفسقہ کی حد تک ان کے ہاں بدعات پائی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ بدعات مکفرہ نہیں کرتے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اگرچہ غیر افضل ہے۔ تو علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، ان کا اس بات پر اجماع ہے، جس میں علامہ البانی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ دور کے عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، علامہ ربیع مدخلی حفظہ اللہ، جتنے بڑے علماء ہیں عالم اسلام کے، ان سب کا موقف یہی ہے کہ بدعات مکفرہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اور بدعات مفسقہ کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ انسان متبع سنت کے پیچھے نماز پڑھے۔ یہ ضابطہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس ضابطے کے تحت بعض دیوبندی ایسے ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے، بلکہ ہیں جن کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ وہ بدعات مکفرہ کی حد تک بدعات کرتے ہیں، لیکن بعض دیوبندی احباب ایسے بھی ہیں جو بدعات مکفرہ سے بچتے ہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز درست ہوگی اگرچہ غیر افضل ہوگی۔ بریلویوں کے پیچھے نماز درست اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ان کی اکثریت، بلکہ وہ سب کے سب بدعات مکفرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ضابطۂ کلیہ ہے۔ اس سلسلے میں شدت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ میں جان بوجھ کر کے اس مسئلے کو تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ شدت اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ماضی میں اس طرح کا سوال ایک آیا تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا، میرے خیال سے 1 سال سے اوپر ہو گیا اس مسئلے کو، مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو میں نے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ دہرایا تھا کہ جو بدعات مکفرہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو بدعات مفسقہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز درست ہے، جائز ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
یہ سوال کا جواب جو ہے جب وائرل ہوا تو بعض لوگوں نے میرے خلاف ویڈیو بنائے. ایک صاحب نے حائل میں بیٹھ کر کے، ایک صاحب نے جدہ میں بیٹھ کر کے، ایک صاحب نے دلی سے بیٹھ کر کے، کہ ہم اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے. استہزائی انداز میں ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ چندہ کرتے ہیں وہ ایسا ہی فتویٰ دیتے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. معاف فرمائیں گے، یہ اتہام ہے. مکفرہ اور مفسقہ کی تفریق وہاں کی گئی تھی اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا غضب ہوا؟ غضب یہ ہوا کہ مجھ کو ایک خط موصول ہوا. آج پہلی بار میں یہ بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. مجھ کو ایک تحریر موصول ہوئی جس میں پاکستان کے ایک صاحب کی ایک کتابچے کے چند اوراق کا فوٹو تھا. جب میں نے ان صاحب سے، بھیجنے والے صاحب سے جنہوں نے کوریئر سے بھیجا تھا، ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے محقق ہیں اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ دیوبندی اسلام سے خارج ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے ان سے عارضانہ انداز میں، سمجھانے کے انداز میں ان سے کہا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ بدعات مکفرہ یا بدعات مفسقہ کی تفریق کا ہے، جیسا کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عثیمین اور ایسے ہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے سب لوگوں کا یہی فتویٰ ہے. تو ایسی صورت میں نے جو فتویٰ دیا ہے یا میں نے جو جواب دیا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. تو ان صاحب نے برملا یہ بات کہی. میں نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یعنی شیخ ابن باز، ابن عثیمین اور البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں. تو انہوں نے برملا یہ بات کہی کہ ان سب کو قبر سے نکال کر کے توبہ کرائی جائے گی اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ سے بھی توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا. میں نے فوراً ان سے یہ کہہ کر کے برات کا اظہار کر دیا. میں نے کہا آپ جب تک اپنے اس عقیدے سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا. اب جو نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تفصیلی فتووں کو میرے اس مجمل جواب پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جو بدعات مکفرہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو بدعات مفسقہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہی فتویٰ شیخ صالح فوزان کا ہے. اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شیخ صالح فوزان سے ہم نے سوال کیا کہ جو وحدت الوجود کے عقیدے کا قائل ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو شیخ صالح فوزان نے کہا کہ نہیں ہوتی. اس بات کا قائل تو میں بھی ہوں کہ وحدت الوجود تو بدعات مکفرہ میں سے ہے، بدعات مفسقہ میں سے نہیں ہے. جو وحدت الوجود کا قائل ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ وہ بدعات مکفرہ کر رہا ہے. تو اب یہ اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے جو بات کہی ہے وہ مکفرہ یا مفسقہ کی تفریق کے ساتھ کہی ہے اور یہی موقف شیخ صالح فوزان اور علماء اسلام کا ہے. لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے شیخ صالح فوزان یا بڑے سے بڑا عالم یہی جواب دے گا کہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وحدت الوجود تو بدعات مکفرہ میں سے ہے اور یہی موقف ہمارا بھی ہے. تو اس انداز کی کیفیت اختیار کرنا، اس میں شدت اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ ان بزرگوں کو، ان بڑے علماء کو قبر سے نکال کر کے توبہ کرائی جائے، اس انداز کے اتہامات اور اس انداز کا مزاج رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے تعامل کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں اور یہی موقف ہمارا ہے جس کا تذکرہ میں نے یہاں پر کیا ہے اور اس پر دلائل موجود ہیں، بڑے علماء کے اقوال اور فتوے موجود ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری جانب یہی افراد جو میرے خلاف اس مسئلے کو لے کر کے طول دے رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، یہی لوگ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کے عقائد رکھنے والوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اچھی اور ان کی تعریف پر مبنی گفتگو کرتے ہیں. یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں اختلاف جو ہے مولانا مودودی سے ہے، جماعت اسلامی سے نہیں ہے. یہاں تک ان کے ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں. یہ سب امت کو
امت کی غلط رہنمائی کرنے والی بات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ خادم العلم والعلماء کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجھے توشہ آخرت چاہیے، کہاں ملے گی؟ دیکھیے، توشہ آخرت کی 3 جلدوں میں سے ایک جلد ہمارے ادارے سے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کی زندگی میں چھاپی گئی تھی، اور دوسری اور تیسری جلد کا کام کافی حد تک ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلی جلد میں بھی کچھ ملاحظات ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو حواشی میں مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مواقف اس کتاب کے اندر ایسے ہیں جس کے اوپر علماء نے ملاحظات کا ذکر کیا ہے یا اعتراضات کیے، اس وجہ سے وہ کتاب کی اشاعت روک دی گئی تھی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے بہت لمبا وقت ہو گیا ہے۔ لیکن اس کی پہلی جلد پر نظر ثانی اور اس کے بعد دوسری جلد اور تیسری جلد، اس کو منہجی لحاظ سے مکمل اس کی نظر ثانی کرنے کے بعد اس کو چھاپنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو پہلے سے کام پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جلد اس کی جو چھپ چکی ہے وہ اگر موجود ہوگی تو دفتر سے مل سکتی ہے، میرے خیال سے اس کے نسخے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اگر موجود ہوگی تو مل جائے گی۔ اگلا سوال ہے ارشاد احمد صاحب کا۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ عائشہ صدیقہ بنات جوگابائی میں چاچا کیوں گارجین نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ان کی اپنی بھتیجی کا ایڈمیشن کروانا ہے، وہ بہت پریشان ہیں اس قانون کو لے کر کے۔ اگر والد زندہ ہیں تو ایسی صورت میں والد کا اختیار ہے بچی کو کہیں داخل کرنے نہ کرنے کے بارے میں۔ لیکن اگر والد باحیات نہیں ہے تو یقیناً چاچا اس کے گارجین بن سکتے ہیں۔ ایسا کوئی ضابطۂ کلیہ نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ میرے خیال سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اگر والد زندہ ہیں اور والد چاچا کو اپنی ذمہ داری دے کر کے بھیجتے ہیں کہ میری بچی کا داخلہ یعنی اپنی بھتیجی کا داخلہ کرا دیں، تو ایسا ممکن ہے۔ لیکن اگر والد موجود ہیں اور چاچا اس کو لے کر کے آتے ہیں، والد کی منظوری موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اشکال ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی نظام ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی دشواری آ رہی ہو۔ شرفو دا صاحب کوئی ہیں، سلام کے بعد حال چال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں شیخ ایک طالب علم ابتدا میں کس کتاب سے علم لینا حاصل کرنا چاہیے؟ کوئی عقیدہ و منہج کی کتابیں بتائیے۔ ابتدائی شکل میں طلبہ کو پہلے کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کو پڑھنا چاہیے۔ عقیدہ واسطیہ پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کی کچھ کتابیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عقیدے کی کتاب پر کچھ مذکرات ہیں، کچھ چھوٹی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کسی استاذ کی نگرانی میں کرنا چاہیے، اور اسی لحاظ سے پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنا چاہیے۔ عبد الآخر چودھری صاحب کوئی ہیں، وہ سلام کے بعد کہہ رہے ہیں تراویح کی نماز ہوتی ہے اور مسجد کے پڑوس میں جو گھر ہے اس گھر کی خواتین اسی نماز کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں پڑھ سکتی۔ مسجد میں نماز جو ہو رہی ہے وہ مسجد کے احاطے کے لیے، بیچ میں اگر سڑک یا دیوار یا کوئی فاصلہ ہے جو حائل ہے، وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ درست نہیں۔ لیکن اگر کسی کا گھر مسجد سے متصل ہے، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے، اور مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام نہیں ہے، تو مسجد کی انتظامیہ سے کہہ کر کے اس گھر کے لیے اس بات کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے جو گھر متصل ہو۔ لیکن بیچ میں اگر حائل ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، گاڑیاں وغیرہ چلتی ہیں، بیچ میں فاصلہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ صف کا انقطاع ہے، اور صف کے انقطاع کے ساتھ نماز درست نہیں ہے۔
خادم العلم والعلماء یہ سوال کر رہے ہیں اگلا، کہہ رہے ہیں شیخ زید پٹیل جو عالم نہیں ہے وہ مرکز امام بخاری میں علماء کے سامنے آ کر خطاب دیتے ہیں اور عالم ان کو بلاتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ جو چل پڑا ہے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ غیر علماء کو اسٹیج فراہم کرنا، یہ اصل میں اسٹیج، مائک اور علم کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ علماء کی ہے، غیر علماء کی نہیں ہے۔ غیر علماء صرف علماء سے جوڑ کر کے من وعن کچھ باتیں ان جگہوں پر پہنچا سکتے ہیں جن جگہوں پر علماء کی رسائی نہیں ہے یا علماء نہیں پہنچ پاتے ہیں، یعنی غیر علماء صرف مبلغ ہو سکتے ہیں، وہ بھی من وعن علماء کی رہنمائی کے لحاظ سے۔ لہذا اس طرح کا پلیٹ فارم جہاں خود علماء اور بڑے علماء موجود ہوں، مرکز امام بخاری میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جماعت کے بڑے علماء اور باصلاحیت علماء موجود ہیں، وہاں پر غیر علماء کو پلیٹ فارم فراہم کرنا میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں۔ ارشاد احمد صاحب، ارشاد احمد صاحب کا سوال ہے، ایک بھائی کا سوال ہے کہ عائشہ صدیقہ زیری میں چاچا کیوں نہیں گارجین بن سکتا؟ اس کا سوال کا جواب میں نے دیا، سوال کا جواب میں نے دیا ہے اوپر آپ کو ارشاد صاحب، کہ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن اگر باپ موجود ہے بچی کا تو اصل گارجین وہ ہے، وہ جس کے بارے میں اجازت دے گا وہ اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ باپ باقاعدہ اگر کسی کے لیے، یعنی بچی کے کسی محرم دوسرے محرم کے لیے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی کارروائی کرے، پیروی کرے، تو وہ کر سکتا ہے، لیکن باپ اگر موجود نہیں ہے تب تو ظاہر سے بات ہے سب سے پہلا حق گارجین بننے کا چاچا کو ہے اور وہ اختیار دیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی نظام نہیں ہے، میرے خیال سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، لہذا اس بارے میں پتہ کر لیں۔ لیکن باپ اگر موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے باپ کو اختیار ہے، وہ جس کو گارجین بنائے گا محارم میں سے وہ اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ ایم زینکس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید سلفی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کسی بہن کے شوہر کا انتقال ہوا، اب وہ بہن گزار عدت انگریزی تاریخ یا چاند کی تاریخ کے حساب سے عدت میں بیٹھے گی، چاند کے لحاظ سے بیٹھے گی، جو عربی مہینہ ہے چاند کا مہینہ ہے اس کے لحاظ سے 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہوگی۔ آفتاب صدیقی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشاد کہہ رہے شبیر احمد، آپ آفس میں جا کر اپنا جواب تلاش کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہے، کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو، میرے خیال سے غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو، آپ تشریف لائیں، میں ملاقات مجھ سے ہو سکی تو ٹھیک ہے، ورنہ آفس میں کسی کو کہہ دوں گا، وہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دے گا یہ مسئلہ۔ منور علی صاحب سلام کے بعد کہہ رہے ہیں شیخ تہجد کی نماز کی رکعت کے وقت کی قلت کی وجہ سے آج کی جگہ 4 یا 6 بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل کم کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے، کم، اگر وقت کم ہے تو کم پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زیادتی درست نہیں۔
خادم العلم والعلماء، آپ کے سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، اوپر جواب گزر چکا ہے۔ عبید صدیقی صاحب سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اتحاد کی خاطر جماعت حدیث کے علاوہ پلیٹ فارم پر جا کر بیٹھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے عبادہ صدیقی صاحب، اس بات کو سمجھ لیں کہ اسلام میں ولا اور برا کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ دینی بنیادوں پر ہم کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو جائز نہیں سمجھتے جو دین کی غلط تعبیر پیش کرتا ہے، اہل بدعت یا اہل کلام میں سے۔ دینی معاملات میں ہم کسی کے ساتھ اس انداز سے نہیں بیٹھتے، لیکن دنیاوی امور میں اگر کوئی سیاسی پلیٹ فارم بنتا ہے تو اپنے عقیدے اور اپنے منہج کی بنیادوں پر قائم رہتے ہوئے اس صراحت کے ساتھ کہ ہم اپنے منہج یا اپنے عقیدے میں تنازل نہیں کریں گے، صرف سیاسی مصلحت اور مسلمانوں کی عام مصلحت کے لیے دنیاوی لحاظ سے قائم کیے گئے پلیٹ فارم، جس پلیٹ فارم پر دین کی دعوت و تبلیغ مقصد نہیں ہے، یا جس پلیٹ فارم پر بیٹھنے سے دین کی کوئی ترجمانی کرنا مقصد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کی عام مصلحت کے لیے اس طرح کے سیاسی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق سے متعلق کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے اگر دین کے اندر کوئی خرابی آنے کا خدشہ ہوا، عقیدے اور منہج میں کوئی خلل واقع ہونے کا خدشہ ہوا، تو اس سے پرہیز کیا جائے گا۔ اگر عقید و منہج میں کوئی خلل آنے کا خدشہ نہیں ہے، بلکہ ہم عقید و منہج پر قائم رہتے ہوئے اس بات کی صراحت کرتے ہوئے کہ ہم فلاں منہج سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا اس میں تنازل نہیں کر سکتے، محض سیاسی پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے سیاسی اتحاد کے لیے دوسروں کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پر دین پر کسی انداز کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ایسی صورت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ خادم العلم والعلماء، یہ سوال وہی دہرا رہے ہیں جبکہ میں نے سوال کا جواب دے دیا۔ آپ پچھلا سوال کا جواب جو دیا گیا اس سن لیں، وہی کافی ہے۔ اس میں الگ الگ نکات آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے نکات ذکر کر دی ہیں، وہ جواب سن لیں، وہ انشاءاللہ کافی ہوگا۔ چند سوالات لے کر کے میں پروگرام کو ختم کروں گا۔ کوئی ضروری سوال ہو تو پوسٹ کریں۔ ثناء الرحمان خان صاحب کوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھانے والے حافظ قرآن کو پیسہ دینا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، بالکل دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ شرط کر کے کہ میں اتنا لوں گا تراویح پڑھاؤں گا، اس انداز کے شرائط یا مول بھاؤ یا سادہ سلوک جو کیا جاتا ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ تراویح کے لیے کسی حافظ قرآن کو بلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ عزت کے ساتھ اس کو ہدیے کی شکل میں اتنا کچھ پیش کر دیں کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ ابو معاویہ ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صحیح معنوں میں لفظ عالم کا مصداق کون ہے؟ ابھی پچھلے ہفتے میں میسور کرناٹک میں ایک پروگرام تھا، یہی سوال آیا تھا، اس کا جواب انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر سنابل دعویٰ سینٹر پر اپلوڈ ہو جائے گا ایک آدھ روز میں، وہاں سن لیجیے۔ 10-12 صفتیں علماء کی ذکر کی گئی ہیں،
وہ صفتیں کسی عالم میں ہوتی ہیں تو وہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ اگلا سوال ہے عبد الصمد حسن۔ عبد الصمد حسن صاحب کوئی ہیں، سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، اب اگر اس نے کئی مہینوں کے بعد پھر سے طلاق دی تو یہ طلاق دوسری مانی جائے گی یا پھر سے 3 حیض میں 3 طلاقیں دے گا؟ یعنی ایک بیوی کو زندگی میں صرف 3 طلاق کا حق ہے یا رجوع کرنے کے بعد پھر سے 3 طلاق کا حق حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، رجوع کرنے کے بعد جو طلاق دوبارہ دے رہا ہے وہ دوسری مانی جائے گی، جو ان دونوں کے ازدواجیت کے رشتے کے درمیان جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ شمار کیے جائیں گے۔ پہلی طلاق دی، اب وہ شمار ہو گئی، اب رجوع کر کے دوسرے دے گا تو وہ دوسری شمار ہوگی۔ لہذا آدمی نے اگر ایک بار طلاق دے دی تو آئندہ اس کو اس چیز میں احتیاط کرنا چاہیے۔ عبد الحفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کیا نماز پڑھانے کے لیے داڑھی شرط ہے، یا نماز پڑھانے کے لیے داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھانے کے لیے داڑھی شرط ہے یا نہیں ہے، یہ تو ایک بڑا عجیب سوال ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے داڑھی شرط ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو واجب کیا ہے، فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، مونچھوں کو پست کرو، تراشو اور داڑھی کو معاف کر دو۔ تو مسلمان ہونے کے لیے بنیاد ہے یہ داڑھی، واجب ہے۔ تو نماز پڑھانے کے لیے اس کو آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو وہ متشرع ہوگا، داڑھی والا ہوگا، اور آدمی داڑھی جتنی کاٹتا ہے وہ اتنا گنہگار ہوگا، پوری چھیلتا ہے تو اور زیادہ گنہگار ہوگا۔ اب نماز پڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ایک وہ مسلمان جو مکمل طریقے سے داڑھی رکھتا ہے اور قرآن و سنت پر چلتا ہے وہی حقدار ہے امامت کا، اور جو داڑھی کاٹتا ہے اس کے پیچھے اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کو مستقل امامت دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ امام جو ہے مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے۔ سرور وجدان صاحب، یہ ہمارے بزرگ حکیم عبدالحنان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا سوال ہے سلام کے بعد عید کا چاند دکھنے کے بعد سورہ القدر پڑھنے حدیث سے ثابت ہے یا کوئی اور خصوصی عمل؟ ایسا تو میرے علم نہیں ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سورۃ القدر یا اس طرح کا کوئی عمل ثابت ہے۔ البتہ عید کی رات میں دعاؤں کا اور نوافل کا اہتمام کرنا یہ مسنون عمل ہے، کوئی خاص عمل اس طرح کا ثابت نہیں ہے، لیکن سورۃ القدر یا کسی خاص عمل کی بات جو آپ کر رہے ہیں ایسا کوئی عمل میرے علم میں نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کی دعا جو مسنون دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو جیسے ہر رات میں رات کی نمازوں کا اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے ویسے اس رات میں بھی کرنا چاہیے، لیکن الگ سے کوئی عمل ایسا میری نظر میں نہیں، اللہ عالم بالصواب۔ اسی پر پروگرام کو ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔